الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے صبح پر نور کی اس مجلس میں آج انشاءاللہ سورۃ روم کی 16 نمبر آیت ہے۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات اس کرۂ عرض پر بسنے والے اولاد آدم میں سے میرے وہ بندے جو صاحب ایمان ہیں، بنیادی طور پر ایک بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ سچ بولو اور پورا تولو۔ جو صاحب ایمان ہے وہ اس دنیا میں سب سے بڑے منصب پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے سر پہ خلت سلطانی اور خلافت عرضی کا تاج رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ فاتح عالم ہے، اس نے تمام عالموں کو مسخر کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ یہ قاعدہ مجھے میرے آقا علیہ السلام نے پڑھایا، یہ احسان ان کا ہے۔ یہ تو ظاہری چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور یہ حق ہے، یہ محکم بھی ہے، مسلم بھی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اپنائیت کا کوٹ کوٹ کے اللہ جل شانہ نے اس میں محبت کے ذائقے ڈال دیے۔ کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ، کتنی مٹھاس سے، کتنی چاہتوں سے یہ بات ارشاد فرما رہی ہے۔ میں اپنے مہربانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے سچ بولنا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ قاعدہ مجھے آپ علیہ السلام نے پڑھایا، میری مجبوری ہے۔ سچ کیا ہے کہ میرے دل کی تاجداریاں، اے میرے مہربانوں، میرے رب کے حوالے ہیں۔ یہ تاجداریاں، یہ مختاریاں، یہ سرداریاں جب میں اپنے آقا مولا علیہ السلام کی سینہ پر نور سے وابستہ ہوا، یہ اللہ کی گواہی موجود ہے کہ میرے دل پہ انوار الہی گنگور گٹا کی طرح برسے، بہت برسے، خوب برسے۔ میں اپنی حقیقی وراثت کا علم بردار ہوں۔ اے میرے بولے والے مسلمان بھائی، کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ قلم کی سرزمین تیری وراثت تھی؟ ان ظالموں نے تجھ سے
ڈاکے ڈالے، تجھے سمجھ نہیں ہے۔ وہ بڑی حسین دنیا تھی۔ ان بلوائیوں نے، ان ڈاکوؤں اور چوروں اور قذابوں نے تجھے لوٹ لیا۔ وہ جاگیر مجھے میرے رب نے عطا کی تھی، میں کوئی مخلوق کے سامنے منگتا نہیں ہوں، میں اپنے رب کا منگتا ہوں۔ اس مشت خاک کو جو بادشاہی اور شہنشاہی اس کے رب نے عطا کی تھی۔ مت بول ہر شے کی داتا کو خبر ہے، ڈرتا کیوں ہے، غم کیوں کرتا؟ سارے عالم، سارے پیغمبر، سارے اللہ کے فرشتوں کے لشکر تیری دلجوئیاں کر رہے ہیں۔ یہ فرما برداریاں کیا ہیں، یہ ناز برداریاں کیا ہیں؟ تو ہی سلطان عالم یا حبیبی، من بے دل مجمل تو جو بحران۔ یہ قاعدہ مجھے آقا علیہ السلام نے پڑھایا ہے، میری مجبوری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے، مجھے بتایا تھا کہ تیرے سامنے رہنا، کیا مجھے اس انگلی سے پکڑ کے میرے رب کے روبرو نہیں کیا؟ اس میں کیا جھوٹ ہے میرے مہربانوں؟ یہ تو سچ ہے، یہ حق ہے۔ میری زندگی پہ ایسا تمہارا، اور میرے دوستو آقا علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے پھر تم رحیم اور کریم پاؤ گے۔ میں عرض کر رہا تھا ہم الذین آمنوا، جو قاعدہ مجھے آپ علیہ السلام نے پڑھایا مجھے یاد ہے، وہ ذرا ان پہاڑوں میں، ان ریگساروں میں، ان غاروں میں میرے حبیب علیہ السلام کتنا دکھ سہ گئے فی سبیل اللہ، وہ امانت میرے حوالے کر گئے۔ میرے عزیز دوستو، گزر ہی جائے گی، یہ لمحے گزر ہی جائیں گے۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے سامنے کیا لے کر جاؤ گے؟ اندھیری کوٹھڑی ہے، کچھ روشنی لے جاؤ۔ میں آپ کے سامنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، آیت کریمہ کی روشنی میں جو مجھے سمجھ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ جو مجھے قاعدہ پڑھایا، انا عبد اللہ کانک تراہ،
اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت، اس سمندر بے کرام ہے جو منصب جلیلہ صاحب ایمان کا ہے۔ میں اس کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ وہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ عجاب تو اس وقت اٹھ گئے تھے جب میرے آقا علیہ السلام نے نگاہ خیر کی، پھر میرے اور میرے رب کے درمیان کون سا عجاب باقی رہا؟ انا عبد اللہ کانک تراہ، گویا تو اپنے رب کو روبرو دیکھ رہا ہے۔ شرف معراج تیرے لیے ہوا، تجھے معراج نصیب ہوا۔ عبادت مقام عبودیت سے متعلق ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے، سب ایمان کو نصیب ہوتا ہے۔ اب سب ایمان قرب الہی کی طرف جتنا بڑھتا ہے اس کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں ہے، جتنا چاہے اتنا بڑھتا چلا جا۔ آخری دارہ دارہ عبودیت، وہ اللہ کی معراج کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں انا عبد اللہ کانک تراہ وإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ اے راہ روے منزل کے مسافر، اگر ابھی تک تو راستے میں ہے تو مجاہد ہے۔ یہ تو مت بھول کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، وَإِن تَكُن تَرَاهُ، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا تعلق ایمان سے۔ ایمان سب سے بڑا منصب ہے جس کے سامنے ساری کائنات سرنگوں ہے۔ خلافت عرضی کا تاجدار تو تجھے بنایا گیا ہے، مگر اپنے معراجوں سے بھی تجھے آراستہ کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، وہ ایسا ایمان ہے، صاحب ایمان ہونا ہی اس کائنات کا سب سے بڑا منصب ہے، اس سے بڑھ کے کوئی منصب ہے ہی نہیں۔ تو فاتح عالم ہوا، تسخیر کائنات کا تاجدار ہوا۔ میرے دل کی تاجداریاں میرے رب کے پاس، یاداریاں اور پرداداریاں کیا ہیں؟ میں اپنے محبوب کے سنگ سنگ رہتا ہوں، رزق حلال کیا ہے؟ وہ مجھے خود کھلاتا پلاتا ہے، میں مخلوق کا دیا ہوا نہیں کھاتا، پھر وہ طیب کیسے ہوگا؟ اللہ پاک روز ازل سے اللہ پاک نے یہ چیز بیان فرما دی، میرے بندے حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم
بصیر. مجھے کلاتا بلاتا ہے، میری دلجوئی کرتا ہے، مجھے قربتوں کے اور رفاقتوں کے جھولوں میں جھولے جلاتا ہے. اپنی تجلیات کے انوار و تجلیات، اپنے حسن و جمال کی پل پل برکھا بہاریں ہیں. یہی وہ گل و گلزار ہے جنت کے انسان جس کا حجاب اٹھ گیا دنیا سے. اس سے بڑھ کے جنت کوئی نہیں ہے. سبحان الذی بیدہ ملکوت، جس کے ہاتھ میں ساری تاجداریاں ہیں، اس کی پاکی بیان کر. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جان لو، خوب پہچان لو، تمہیں اقتدار دیا جا رہا ہے، اختیار دیا جا رہا ہے. یہ وہ حق ہے، یہ وہ سچ ہے. یہ جاگیر تو تیرے رب نے تجھے دی ہے نا، تو نے کسی سے مانگی ہے. میں کوئی بھکاری تو نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کا ازل سے نوازا ہوا ہوں. اس وقت ہی میرے سامنے ساری مخلوق سر بسجود ہوئی تھی، کیونکہ میرے دل کے خانوں میں میرا رب رچتا بستا تھا، اور یہ ملکہ کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے. میرے رب کو ملنے سے، میرے رب کی اطاعت سے، میرے رب کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے، جو رشتہ بھی آیا میں نے اس کو باطل سمجھا اور کاٹ دیا. مجھے باطل سے ٹکرانا ہے، یہ عمل صالح، یہ میرے آقا علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ سے متصل. موتی سنترے جو گرے میرے ہر کے انفال سے. یادیں کیا ہیں، یہ دکھڑے کیا ہیں، میرے حبیب علیہ السلام کے قاعدے کی توہین ہو رہی ہے دنیا میں. اور میں غافل سویا ہوا ہوں. اجمال باری کی وہ کیفیات جو براہ راست سینہ اطہر سے مجھے نصیب ہو رہی ہیں. میرے رشتہ و پیمان نے اس کو باطل قرار کر دیا ہے. میرا دکھ یہی ہے. دنیا کی جادوں اور مازوں سے باطل سے ٹکرانا میرا اڑنا اور بچھونا اور بہترین مشغلہ ہے. رس بس گئی ہیں خیال میں ان کی لطافت. قرآن پاک کی اکثر آیت کریمہ میں ایمان اور اعمال صالحہ کی بات ہوئی. میرے عزیز دوستو، جتنی میری سمجھ ہے میں نے اتنی بات آپ سے کی ہے. یہ آپ کی وہ وراثت ہے جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہے. خیال کرنا، جو دھکے دے دے کے تمہیں جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ رشتہ ہے یا وہ ظالم دشمن ہے؟ وہ رشتہ نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے رشتے جو مجھے بتائے خدا کے پیغمبروں کے رشتے ہیں جو مجھ پہ وارے وارے ہو رہے ہیں.
اعمال صالحہ جب میرے وجود سے نمودار ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام، تو بس ہم فرماتے ہیں مرحبا عالم و سالم، کیا خوب آیا۔ دنیا کے ان صحراؤں اور جنگلوں سے میں ٹکراتا رہا، مجھے نہیں پتا نیند کیا چیز ہے، بھوک کیا چیز ہے، پیاس کیا چیز ہے، یہ مخلوق ہے، اس کا میرے رب کو پتا ہے۔ مجھے ایک چیز کی جو آگاہی دی گئی، میں اپنے رب کی اطاعت میں ڈل گیا۔ یہ قاعدہ مجھے آپ علیہ السلام نے پڑھایا، جو جاگیر مجھے میرے رب نے دی، میں غیروں کا دخل نہیں مانتا، میں ٹکرا جاؤں گا، مٹا دوں گا، میں خود نہیں بیٹھ سکتا، اللہ کا وعدہ ہے۔ سلامتیاں کبھی نہیں مٹی، اجالے کبھی نہ مٹے، باطل اور تاریخیاں ہمیشہ مٹتی چلی گئی۔ یہ اعمال صالحہ ہے۔ باطل کی تاریخیوں کے جگر کے ٹکڑے کرنا میرا اڑنا بچھونا ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ مجھے لذت آشنائی جو نصیب ہوئی میرے آقا علیہ السلام کی سینے سے ہوئی۔ بے خبری نو خبر نہ کوئی، خبر کیا ہے کہ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہاں پر کلمہ شریف مکمل ہو جاتا ہے۔ اعمال صالحہ کا مطلب ہوا کہ محمد رسول اللہ، ایمان کا مطلب ہوا کہ لا الہ الا اللہ۔ اسی اڑن کھٹولے پہ مجھے بٹھایا گیا، خلافت عرضی کی تاجداری مجھے عطا ہوئی، میں حسین دنیا کی طرف رواں دواں ہوں۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اپنے رب کو ملنے کے لیے وہ جا رہا ہے کوئی سب کچھ لوٹا کے۔ یہ شہید ناموس نبوت ہے جو صاحب ایمان ہے۔ وَلِقَاءِ الْآخِرِ، آج جی بھر کے باتیں ہوں گی، باراتیں ہوں گی، سوغاتیں ہوں گی۔ اطاعت کا سامان لطافتوں، نزاکتوں، صداقتوں اور رفاقتوں کے انمول موتی اپنے سینے میں سجائے ہوئے، سب کچھ رائے آگ میں لٹا گیا، وہ صاحب ایمان ہوا۔ دیکھو تو صحیح جانے والے کو، آج کفنی میں منہ چھپا بیٹھا ہے۔ بشارتیں ان کے لیے، سوغاتیں ان کے لیے۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ
ہاں جی تھوڑا میں اگلی لائن پہ چلا گیا، اللہ معاف کرے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَحْبَرُونَ. روضۃ یخبرون، ان گل و گلزاروں میں، ان بہشتوں میں، ان جنتوں میں، ان نہروں میں. اللہ کے مہمان خانوں، اس دارالفنا میں تصور بھی ناممکن ہے. میرا رب میرے انتظار میں، اس نے مہمان دسترخوان سجا دی. میں گنبد خضرا کے سائے میں. اللہ نے فرمایا میری جنتوں کے در و دیوار باموں پر سب کھول دو، میرے مہمان آ رہے ہیں. بہت تھکے ہوئے ہیں، بڑا لمبا سفر کر کے آئے. ان کی پہچان یہ ہوگی جب یہ بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے، ان کی پیشانیوں سے ایمان کے چاند طلوع ہو رہے ہوں. سارے پیغمبر آپ علیہ السلام کی امتی کی زیارت کے لیے آئے، شفاعت کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، برکھا بہاریں آ گئی. یہ وہ تیرا آخری ٹھکانہ ہے. اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَحْبَرُونَ. مسرور بھی ہیں، معمور بھی ہیں، مقبول بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں. سارے رنگ پر ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. آیت کریمہ کی روشنی میں اس دو پل کے مسافر کے لیے اللہ جل شانہ کی رضاؤں کی، اس کی بشارتوں کی، اس کی رحمتوں، برکتوں اور فضلتوں کا تذکرہ ہے. صاحب ایمان فاتح عالم ہے، سب سے بڑا منصب ہے دنیا میں. اللہ سے دعا ہے اللہ حج کی یہ نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. اللہ ہماری حفاظت فرمانا. اللہ ہمارے دیش اور وطن کی دھرتی کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں کسی شر سے محفوظ رکھ. اللہ ہم سب کو ماں میں میرے محبت نصیب فرما. اللہ ہمارے آشانوں کو آباد رکھنا. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وما